محمد الرسول اللہ اس کلمے پر قربان ہو چکے ہیں، ہم نے اس دین کو اپنا لیا ہے، ہم تیرے دین کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ لیکن عمر جلال میں تھے، اپنے بہنوئی کو تھپڑ مارا اور تھپڑ اس زور کا پڑا کہ بہنوئی نیچے گر گیا، اور اوپر سے اور مارنے کی کوشش کی۔ بہن آئی، بہن نے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن چھڑانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن پر بھی ایک ایسا زور کا تھپڑ رسید کیا کہ بہن کے منہ سے خون جاری ہوا، اور جب بہن کے منہ سے خون دیکھا، بھائی کی محبت، بھائی کی الفت جوش میں آئی، انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ بہن بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی اس چیز کا دکھاؤ کہ کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور بہن نے جرأت مندی سے کہا آپ اس کتاب کو ابھی نہیں پڑھ سکتے ہو، اس کتاب کے لیے قاعدہ کلیہ ہے کہ پہلے غسل کرو، پہلے وضو کرو، اس کے بعد وہ کتاب آپ کو دکھائی جائے گی، اس کے بعد وہ کتاب آپ کو پڑھنے کے لیے دی جائے گی۔ بھائی نے غسل کیا، کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر نظر آ رہا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب کو کھولا، کتاب پڑھنے لگے، سورۃ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ اس آیت کو پڑھا، اس سورت کو پڑھنے لگے۔ عمر کا اس قرآن کے اثرات سے عمر کا دل پگھلنے لگا، اور جب اس سورت کو پڑھا اس کے بعد اپنے بہنوئی سے کہتے ہیں میرے بہنوئی، میری بہن، مجھے بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہاں ملیں گے، مجھے ان سے ملاقات کرواؤ۔ بہنوئی حضرت خباب بن الحارث وہ بھی دوڑ کر آئے اور کہا عمر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت اور رفعت بخشنا۔ آج مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے، انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہی صحابہ نے دیکھا وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ تھے۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور اندر واپس گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا کہ صحابہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آنے دو عمر کو، اگر خیر کی نیت سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے آیا ہوگا اس کی ہی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر اب کتنی دیر کرو گے اسلام قبول کرنے میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اور وہی عمر جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز گھروں میں نہیں، اب نماز چھپ کر نہیں، اب دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کو چھپ کر نہیں کیا جائے گا، اب چلو اور خانہ کعبہ کے سامنے اب نماز پڑھی جائے گی، اب خانہ کعبہ کے اوپر اذان دی جائے گی، اور اب خانہ کعبہ کے سامنے مشرکین مکہ کے سامنے اب اذان دی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔